رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کہ جس وقت ان کافروں پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، یہ جو مشرکین مکہ ہیں ان پر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کی ساری آیات ہی بینات ہیں، تو قال الذین کفروا، تو یہ کافر کہتے ہیں للذین آمنوا، ایمان والوں سے، ای الفریقین خیر مکانا واحسن ندیا، کہ دیکھو ذرا کہ کون سے گروہ کا مقام، یعنی اس کے مکانات، اس کی جائیداد، اس کے آل احوال زیادہ بہتر ہیں، اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے۔ یعنی کفار اور مشرکین چونکہ خاص کر ابتدائی دور میں تو صرف جو بیچارے چند غریب آدمی تھے، غلام تھے، مسکین قسم کے لوگ تھے، انہوں نے ہی اسلام قبول کیا تھا ابتدائی دور میں۔ تو یہ جو بڑے بڑے سردار تھے، سرمایہ دار، دولت والے، بڑی جائیدادوں والے، یہ تو انہوں سب نے اسلام کی مخالفت ہی کی تھی۔ تو اس وقت جو ہے نا ان مشرکین، ان سرداروں نے، بڑے بڑے جاگیرداروں نے جو ہے نا غریب مسلمانوں کو چکمہ دیا ان کو بہکانے کے لیے کہ دیکھو تم کہتے ہو جی کہ ہم تو اللہ کے بڑے فرما بردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو تو اس حالت میں نہیں رکھتا ہے جس حالت میں تم پڑے ہوئے ہو، اپنی حالت دیکھو اور ہماری حالت دیکھو، تو خود تم فیصلہ کر لو کہ کس کی حالت اچھی ہے، کہ جس کی اچھی حالت ہے پھر وہی اللہ تعالیٰ کا پیارا ہونا چاہیے، کیونکہ رب تعالیٰ تو اپنے پیاروں کو تو قسم پرسی کی حالت میں نہیں چھوڑتا۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے جو ہے نا یہ بات کہی ہے کہ خیر مقام، مقام مراد ان کے مکانات ہیں، ان کے ٹھہرنے کی جگہ، آسائشیں، بڑی بڑی کوٹھیاں، بنگلے اور دیگر اور جتنی بھی آسائش کی چیزیں ہیں کہ ان کو وہ میسر ہیں۔ اس وقت کے لحاظ سے جو سواری کے وسائل ہیں، گاڑیاں ہیں، اس وقت تو اونٹ ہی تھے، سینکڑوں کے حساب سے ایک ایک کے پاس ہوتے تھے، اور اسی طریقے سے بڑے سخت مضبوط پکے قسم کے مکانات ہیں، ان میں ہر ایک آسائش سہولت موجودہ دور میں، جس طرح ہے جی کہ گرمیوں میں اے سی لگے ہوئے ہیں اور سردیوں میں کمروں کو گرم کرنے کا انتظام ہے، پانی ٹوٹی آپ کھولیں تو پانی گرم آ رہا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ تو یہ جس طرح ہر ایک کو میسر نہیں ہے، تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ دیکھ لو ہمارے پاس کتنی کچھ نعمتیں ہیں اور تمہارے پاس کتنی کچھ ہیں، تمہارے پاس تو ٹھہرنے کے لیے کوئی صحیح مکان بھی نہیں ہے، اسی طرح کچے قسم کے مٹی والے۔ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ کے ہم پیارے ہیں، تم پیارے نہیں ہو، اور اسی طرح آخرت میں بھی ہمارا ہی مقام بلند ہوگا، جس طرح اس دنیا میں ہمیں آسائشیں حاصل ہیں، اگر قیامت ہو بھی گئی جس طرح تم کہہ رہے ہو تو وہاں پر بھی ہمارا ہی مقام اچھا ہوگا، تمہارا نہیں ہوگا۔ تو خیر مقام یعنی اچھا مقام، اچھی مکانات، آسائشیں وغیرہ، وہ احسن ندیہ، یہ ندیہ جو ہے نا، ندی یہ کوئی اچھی، کوئی ایک قسم کی جو مجلس مشاورت اکٹھی ہو جائے، یہ اچھائی کے لیے بھی برائی کے لیے بھی ہوتی ہے۔ کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی فوتگی ہوگی تو چند آدمی اکٹھے ہو جاتے ہیں گاؤں وغیرہ کے ہی، تو وہ بھی ایک ایسی ہی مجلس، اس کو بھی یہ ندی کہا جا سکتا ہے۔ کوئی خوشی کے موقع پر بھی اکٹھے ہو گئے، یا کسی اور سیاسی مشاورت کی وجہ سے، جس طرح موجودہ دور میں یہ الیکشن کمپین وغیرہ ہیں تو اس میں بھی جو ہے نا جی میٹنگ آج ہونی ہے، تو یہ وہی ہے احسن ندیہ، اچھی مجلس، اچھی میٹنگ، کہ ایسی میٹنگ جس میں بڑے بڑے نامور قسم کے لوگ آ کر شرکت کریں۔ تمہارے پاس تو بیٹھنے کے لیے کوئی نہیں آتا، دیکھو ہماری مجلسوں میں تو بڑے بڑے سردار آ کر بیٹھتے ہیں،
بڑے بڑے اونچے لوگ جو ہے نا وزیر مشیر ممبر وغیرہ آ کر بیٹھتے ہیں تو مجلس بھی ہماری اچھی، مکانات بھی ہمارے اچھے، میٹنگ بھی ہماری اچھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سے راضی ہے، تم سے راضی نہیں ہے۔ تو اس چیز کا جواب جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح دیتے ہیں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کہ انہیں پتہ نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے امتوں کو جو ہے نا غرق کر دیا ہے، کتنی قومیں ہلاک ہو گئی ہیں، ان کا نام الشان مٹ گیا۔ ہم احسن اساسا ورعیا، اساس یہ مال و اسباب جو گھر کے ہوتے ہیں، مال دولت وغیرہ، ہمارا تو کل اثاثہ ہی یہی ہے، اثاثہ یہ وہی اساس ہے، یعنی گھر کا جتنا ساز و سامان ہے نا تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو اگلے لوگ ہلاک ہوئے ہیں نا، ان کے مال و اسباب تم سے کہیں زیادہ تھے، کہیں زیادہ اچھے تھے۔ وریا، ریا یہ ریا سے ہے، دکھاوا، ظاہری طور پر نظر آنے والی چیز، یعنی ان کے پاس مال بھی زیادہ تھا اور دکھانے کے لیے بھی جو ہے نا سامنے نظر بھی زیادہ آ رہا تھا، تو وہ ہلاک ہو گئے تو تم کہاں رہ سکتے ہو جن کے پاس اگر صرف یہی مال و دولت ہی رب تعالیٰ کی رضامندی کا ایک ذریعہ سمجھا جائے تو پھر تو جو اگلے ہلاک ہو گئے ان کے پاس تو یہ مال و دولت تم سے کہیں زیادہ تھا، ان کو مال و دولت نہیں بچا سکی ہے تو تمہیں کہاں بچا سکے گی؟ تو لہذا یہ تمہارا جو ہے نا استدلال کے ہمارے پاس آسائشیں زیادہ ہیں، وسائل زیادہ ہیں، لہذا ہم اللہ کے چہیتے ہیں، یہ نہیں ہے چیز۔ مال و دولت ہونا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ کل من کان فی الضلالۃ، اے محبوب آپ فرما دیں کہ جو آدمی گمراہی میں ہو، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ جتنا گمراہی میں گمراہ ہو سکتا ہے نا ہو جا، اور زیادہ اور زیادہ۔ اس پر آگے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ ڈھیل جو ہوتی ہے نا یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آدمی، کیونکہ آدمی کو توبہ استغفار کرنے کا بھی موقع مل سکتا ہے اگر توبہ کرنا والا ہو، گناہوں سے توبہ کرے، کفر سے توبہ کر لے اور نیکی کی راہ پر آ جائے، اللہ تعالیٰ کو پر ایمان لے آئے، تو اس لحاظ سے تو یہ جو رب تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، مہلت ہے، یہ اس کے لیے اچھی چیز ہے۔ تو لیکن اگر وہ اس چیز کو قبول نہ کرے، کفر میں اور زیادہ ہی غرق ہوتا جائے، تو یہ جو ڈھیل اور مہلت ہے نا یہ اس کے لیے پھر زیادہ عذاب کا سبب بنتی ہے، سخت عذاب کا، کہ جیسے جیسے وہ گمراہی میں گرتا جائے گا تو اور زیادہ جو ہے نا گمراہ ہوتا جائے گا اور زیادہ عذاب کا مستحق بنے گا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو گمراہ لوگ ہیں، گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ڈھیل ہے۔ آسائشیں ان کو بڑی ملی ہیں، عمریں بھی بڑی لمبی ہیں اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی رب تعالیٰ کو جس وقت یاد نہیں کر رہے، رب تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، رب تعالیٰ ان کی رسی کھینچ نہیں رہا بلکہ رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے، تو یہ جو ڈھیل ہے، رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے، یہ جو مہلت ہے، یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کو تمام ہر قسم کی سہولتیں میسر ہوں نا، آسائشیں ہوں، کسی چیز کی کمی نہ ہو، لیکن وہ رب تعالیٰ کو یاد نہ کرے، پھر بھی رب تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا رہے اور رب تعالیٰ اس کو پکڑے بھی نہیں، تو یہ اس کے لیے بہت خوفناک چیز ہے، سخت خوفناک ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کو یہ ڈھیل دی ہوئی ہے اور پھر اچانک رسی کھینچی جائے گی۔
جب رسی کھینچی جائے گی تو پھر چیخے گا چلائے گا، لیکن اس کی چیخ و پکار کوئی نہیں سنے گا۔ تو اس لحاظ سے ایسے آدمی کہ جو رب تعالیٰ کی پے در پے نافرمانیاں کرتے جا رہے ہوں، کبھی ان کو توبہ استغفار کا خیال تک نہ آئے، اور رب تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک سہولت انہیں میسر ہو، کسی چیز کی کمی نہ ہو، تو یہ ان کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے، خوفناک چیز ہے کہ یہ رب تعالیٰ کی رضا مانا نہیں، یہ رب تعالیٰ غصے میں ہے ان کے لیے۔ تو یہ آدمی کو تھوڑا ایسے حالات میں غور کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہر ایک چیز دی ہوئی ہے لیکن پکڑ نہیں کر رہا، تو یہ پھر جب پکڑ ہوگی تو سخت پکڑ ہوگی، اس میں رعایت نہیں ہوگی پھر۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو گمراہ لوگ ہیں نا، جن کو اتنی سہولتیں ملی ہوئی ہیں نا، تو اور ادھر سے پھر رب تعالیٰ کی طرف سے رسی بھی ڈھیلی کی ہوئی ہے، تو یہ ان کے لیے بڑی خطرناک ہے۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، تو پھر جس وقت دیکھ لیں گے نا جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وعدے کا دن جب آئے گا اس کو دیکھیں گے، اما العذاب، وہ عذاب کا دن بھی ہو سکتا ہے، واما الساعۃ، وہ قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسی کھینچی جائے، آدمی ذلیل و رسوا ہو کر رہ جائے، ہر طرح ہر لحاظ سے ان کو جو ہے نا تذلیل ہو جائے، تو اگر دنیا میں نہ بھی ہو تو پھر قیامت کے دن تو ہونی ہے۔ تو فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو پس وہ عنقریب جو ہے نا جان لیں گے، یعنی جس وقت وہ عذاب کا وقت آئے گا یا جس وقت وہ قیامت کا وقت آئے گا نا، تو پھر وہ جان جائیں گے کہ من ہوا شر مکان، کہ کس کا مقام زیادہ برا تھا۔ ظاہری طور پر تو ان کو نظر آتا ہے میرے مکان بڑے اونچے ہیں، بنگلے بڑے ہی جو ہے نا مضبوط ہیں، ہر ایک آسائش حاصل ہے، تو لیکن اس وقت پتہ چلے گا کہ بری جگہ کس کی تھی، تو انہیں پتہ چلے گا کہ واقعی ہماری ہی وہ بری تھی۔ وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو جندہ مطلب جتھا، حمایتی لوگ، تو یعنی کہ وہ کس کے زیادہ ضعیف زیادہ کمزور جتھا تھا، کہ آج تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری جو مجلسیں ہیں اس میں بڑے بڑے سردار آ کر بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے اونچے لوگ، تو وہ اس وقت پتہ چلے گا یار کہ یہ کس کی مجلسیں جو ہے نا، کس کے پاس لوگ آ کر بیٹھتے تھے، وہ کون سی کمزور تھے۔ تو یعنی کہ یہ کفار اور مشرکین جو رب تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، یہ انہی کے جو ہے نا مقامات اور ان کی مجلسیں جو ہے نا یہ شر ہیں، یہ ان کو پتہ چل جائے گا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، تو یہ جس طرح قرآن مجید کا ایک اسلوب بیان ہے کہ جس وقت کفار مشرکین کی بات کرتا ہے ساتھ ہی پھر ایمانداروں کی بات کرتا ہے، جہنمیوں کی بات کرتا ہے ساتھ جنتیوں کی بات کرتا ہے، یہاں پر گمراہوں کی بات کی نا تو ساتھ ہی ہدایت والوں کی بات کر دی۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت والوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ خدا نہتدو ہدا، یعنی جو ہدایت پر ہے نا ان کو ہدایت دینے میں اور زیادہ ان میں قوت۔ تو قرآن مجید جیسے جیسے نازل ہو رہا ہے، رب تعالیٰ کی معرفت اسی طرح زیادہ زیادہ حاصل ہو رہی ہے، اور جس طرح رب تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہو رہی ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے وسائل زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دن بدن وہ گمراہ جو ہیں وہ گمراہی میں زیادہ گہرے ہو رہے ہیں، ہدایت والے ہدایت میں زیادہ جو ہے نا ترقی کر رہے ہیں۔ والباقیات الصالحات، اور نیکیاں جو ہیں نا یہ باقی رہنے والی چیز ہے، نیکیاں باقی رہنے والی چیز ہے۔ خیر عند ربک، یہ تیرے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ نیکیاں صالحات یہ باقیات میں سے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ تو اس کو جو ہے نا اس میں
ایک تو باقیات الصالحات، ایک تو جتنے بھی نیکی کے کام ہیں نا یہ اس میں شامل ہیں، کہ یہ آخرت کا سرمایہ ہے نا نیکیاں، یہ ضائع نہیں ہونے والی چیزیں ہیں، تو یہ باقیات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے نا کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تحلیل ہے، تسبیح ہے، تمہید ہے، تکبیر ہے۔ تحلیل لا الہ الا اللہ، تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جو تسبیحات وغیرہ ہیں نا، تو یہ آپ نے فرمایا یہ کثرت سے پڑھا کرو، پڑھتے رہا کرو، یہ باقیات الصالحات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا کہ یہ جو ہے نا یہ جو 4-5 چیزیں ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ باقیات الصالحات ہیں، یہ نیکیاں ہیں، ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں، ان کی کثرت کیا کرو۔ اس کے علاوہ بھی جتنی نیکیاں، نیک کام ہیں، خیرات ہیں، صدقات ہیں، نماز روزہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ بکری ذبح فرمائی تو اس کا اکثر زیادہ گوشت جو ہے نا رائے خدا میں تقسیم کر دیا۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کچھ بچا بھی؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شانہ بچ گیا ہے، باقی تو ساری جو ہے نا ختم ہو گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بچ گیا ہے نا یہ اصل میں ختم ہونے والا ہے، جو ختم ہو گیا نا یعنی جو دے دیا وہ رہ گیا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیو ہو گیا ہے، وہی باقی وہ ہے، یہ جو رہ گیا یہ باقی نہیں ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی باقیات الصالحات جو کچھ ہم نے تقسیم کر دیا، یہی پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک، کہ جو رائے خدا میں چیز دے دی نا وہ باقی ہو گئی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جو ہے نا دوام ہو گیا، تو جو چیز اپنے لیے رکھ لی وہ ختم ہونے والی، وہ فنا ہونے والی ہے، جو رب تعالیٰ کے نام پر دے دی وہ غیر فانی ہو گئی ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ عند ربک کا تیرے رب کے نزدیک ثوابا و خیر مردا، تو یہ تیرے رب کے نزدیک جو ہے نا یہ زیادہ ثواب کا کام ہے اور زیادہ اچھا جو ہے نا اس کا انجام ہونے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔